اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال کے فورم محافظ فکر ختم نبوت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتی ہوں آپ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری دنیا میں رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بڑا اہم پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ پوری دنیا میں ایک بڑا غلط العام معاملہ ہے۔ رمضان المبارک کے ماہ مبارک کو 3 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ عشرہ یعنی جہنم سے نجات کا، جبکہ یہ سرن غلط ہے۔ اس کا کوئی جواز نہیں کہ رمضان المبارک کا ماہ مبارک 3 عشروں پر 3 ہی فضیلتوں میں مختلف ہے۔ آپ ذرا خود سوچئے، یہ ایک بات غلط العام ہو گئی، اس کی علیحدہ علیحدہ دعائیں بھی آ گئیں۔ اب تو ایسا ہرگز نہیں۔ جو رب موسموں کو تبدیل فرما کر اپنی مخلوق کے نفع اور نقصان کو ملحوظ رکھتے ہوئے سبزیاں اور پھل تبدیل فرما دیتا ہے، وہ رب ہر وقت ہی اپنی رحمت برسا رہا ہے، وہ رب ہر وقت ہی مغفرت فرما رہا ہے، وہ رب ہر وقت ہی جہنم سے محبوب کی امتی گناہگاروں کو نجات عطا کر رہا ہے۔ تو اس کو صرف مخصوص کر دینا یہ کم علمی ہے، اس کی کوئی صحیح سند ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح اس رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کر دیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کا ہر لمحہ ہر ساتھ بالکل اسی طرح گزاریں جیسے ہر وقت وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اور ہمیں محسوس ہونا چاہیے ہم سے وہ روزے میں بھوک اور پیاس کا متمنی نہیں ہے۔ ہمارا رزق بڑھا کر، نعمتیں بڑھا کر وہ اپنے رحیم ہوتے ہوئے اپنے رحیم ہونے کا ایک ثبوت ہمیں ہر روز، ہر لمحہ، ہر لحظہ فراہم کر رہا ہے۔ ہم کیسے کہیں کہ عشرہ رحمت ہے؟ ہر لحظہ، ہر لمحہ رحمت ہے، اس کی رحمت ہر وقت برس رہی ہے، مگر ہم سے وہ اس عظیم بہار میں، اس عظیم دنوں میں ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم جب روزے میں بھوکے ہوں تو ہم بھوک سے بھی ایک احساس اور ایک مزہ محسوس کریں، ہم پیاس میں ہوں تو ہم پیاس میں بھی ایک احساس محسوس کریں، ایک کیفیت محسوس کریں، ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہم قیام میں ایک کیفیت محسوس کریں، رکوع میں کیفیت محسوس کریں، سجدوں میں کیفیت محسوس کریں، ہم تلاوت میں ایک لذت محسوس کریں۔ ہمارے اندر ایک احساس چاہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے سارے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ اس کی جزا دیتا ہے۔ فقراء نے بلکہ جب اس کا ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ روزہ اللہ فرما رہا ہے میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ راز ہے بہت بڑا کہ جس کی جزا خداوند عالم خود ہو، اس کا مطلب وہ ذات کا دیدار، وہ ذات سے مل جانا، یہ روزے کا اجر ہے۔ روزہ کتنی طہارت میں ہے، کتنی پاکیزگی کے ساتھ رکھا ہے، ہم روزے میں کیا کر رہے ہیں اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ بھوک پیاس سے ہمیں 15-16 گھنٹوں میں رکھ کے پھر اپنے ہی اذکار اور وظائف سے جس کیفیات پر ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جس کی جزا وہ خود بن رہا ہے، اس کے افعال اور اس کے معاملات صرف یہی ہیں کہ باطن کو پاک کرو، باطن کو صاف کرو، میرے لائق بن جاؤ۔ آپ خود سوچئے، ہمارے قلوب جتنے زنگ آلود ہیں اور ہمارے باطن جتنے دنیا کی تمام خواہشوں میں گرویدہ ہیں، ہمارے قلوب جتنے گرویدہ ہیں، کیا ہم
اس اپنی باطنی کیفیت میں حضور پاک کے سامنے جانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم اللہ کے سامنے جانے کے لائق ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو اس کی رحمت ہے جس نے ہم پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے حجابوں میں رکھے، اپنی نعمتوں کی سرفرازی میں رکھے، لیکن روزے کا مقصد اگر پانا چاہتے ہیں، اگر آپ روزے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس دن میں روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو۔ دن کو روزہ رکھ کر بھی سارا دن اذکار کرو، وظائف کرو، اور رات کو قیام کر کے نوافل پڑھ کے اس سے وابستگی رکھ کے بھی اپنی راتوں کو، اپنی تنہائیوں کو بھی پاک رکھو، کیونکہ میرے عزیزو آج اس مادیت کے دور میں، اس نفسا نفسی کے عالم میں انسان کی تنہائیاں بھی اینڈرائیڈ فون کی وجہ سے پاک نہیں رہیں، اور ہمیں رمضان المبارک کی کیفیات کو، برکات کو سمیٹنا ہے، سمجھنا ہے، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رہنا ہے، اور اذکار سے اپنے قلب و باطن کو پاک کرنا ہے تاکہ ہمارا آئینہ باطن پاک ہو اور ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل، چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ 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 میں لگائیے، تاکہ اللہ کہ ان اکرام سے ہم فیضیاب ہو سکیں، اللہ کے انعام سے ہم فیضیاب ہو سکیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ